السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. آج ہم BS انگلش کے اردو سبجیکٹ کا پہلا لیکچر دیکھیں گے. اس پہلے لیکچر میں آپ کا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے ہند آریائی زبانیں اور اردو کا آغاز. بیٹا یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جب دو نئے افراد یا مختلف تہذیبوں کے لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہوئے تو ان کے درمیان ضروریات زندگی کی تکمیل اور بات چیت کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب و زبان کی راہ ہموار ہوئی جو بتدریج کسی ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے. یہ ترقی ملک و قوم کی تہذیب و ثقافت اور علم و ادب کا حصہ بن کر اس ملک اور قوم کی خوشحالی کا باعث بنتی ہے. ایسے ہی میل جول اور آپسی تعلقات اور اخذ و قبول کا نتیجے میں اردو کی فضا ہموار ہوئی. 11ویں صدی میں یہ دو قوموں کے 11ویں صدی عیسوی میں یہ دو قوموں کے بامی اختلاط و ارتباط سے اردو زبان کا آغاز ہوا. جب مسلمان ہندوستان میں آئے اور ان کی زبان عربی، فارسی اور ترکی تھی، لہٰذا وہ بات چیت کے لیے جو زیادہ تر اپنی زبان استعمال کرتے تھے وہ اپنی زبان میں ہی کرتے تھے. کیونکہ وہ پوری طرح مقامی زبانوں سے واقف نہیں تھے، اس لیے اظہار مقصد کے واسطے ملے جلے الفاظ استعمال کرنے لگے. مقامی الفاظ اور زبان اور ہندوستانی مزاج اور ماحول کا یہی ملا جلا انداز ایک مشترک تہذیب اور نئی زبان کا ذریعہ بنا. اس زبان کو تاریخی پنجِ منظر میں مختلف ناموں سے پکارا گیا، جن میں ریختہ، ہندوی، ہندوستانی، اردو معلی اور ہندوستانی کے نام سے جانا گیا. تاریخی اعتبار سے اردو ایک جدید ہند آریائی زبان ہے جس کا تعلق قدیم ہند آریائی زبانوں سے بھی ہے. اس رشتے اور تعلق کی وضاحت کے لیے ہم ہند آریائی زبانوں کے دور کا مختلف تعارف دیکھیں گے، مختلف خاکہ پیش کریں گے. اردو زبان کے دوسری زبانوں سے رشتے اور ماخذ کی نوعیت سامنے آ سکے اور آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہماری اردو زبان کس دور سے گزر کیا ہے. اس لیے ہند آریائی زبانوں کے 3 عہد مقرر کیے گئے ہیں. پہلا عہد قدیم ہند آریائی زبان. یہ عہد 1500 قبل مسیح تا 500 قبل مسیح تک ہے. اس میں جو ادوار میں 3 ادوار آتے ہیں: ویدک، سنسکرت اور کلاسیکل سنسکرت. یہ ادوار میں جو زبان سامنے آئی، جس زبان نے زیادہ ترقی کی، اس میں ویدک کا جو خاندان تھا، زبان ویدک کا، اس ویدک خاندان میں زبان جو ہے اس کے خاندان نے زیادہ ترقی کی. اس میں رگ وید، سام وید، یجر اور سام وید جو ہے سامنے آتے ہیں. یہ وید اردو زبان کی، یہ کہہ لیں کہ مقامی زبانوں کی ہی ابتدا تھی. اس کے بعد پہلا قدیم ہند آریائی زبان کا ہے جو کہ 1500 قبل مسیح سے 500 تک ہے. اس کے بعد وسطی عہد آتا ہے. یہ وسطی عہد ہند آریائی زبانوں کا عہد 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک پھیلا ہوا ہے. 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک. اس عہد میں 5 پراکرت سامنے آتے ہیں، جن زبانوں کو پراکرت کہتے ہیں. 5 پراکرتیں سامنے آتی ہیں. پہلی ہے مہاراشٹری پراکرت. مہاراشٹری پراکرت کے بعد ہے شوسینی پراکرت. چوتھی ہے ماگدھی پراکرت. 5ویں اردو اردھ ماگدھی پراکرت اور پیشوی پراکرت. 5 مہاراشٹری پراکرت، شوسینی پراکرت، ماگدھی پراکرت، اردھ ماگدھی پراکرت اور پیشوی پراکرت. مہاراشٹری پراکرت کا تعلق مہاراشٹر سے ہے، یعنی یہ ہندوستان کے علاقے مہاراشٹر سے تعلق رکھتی ہے اور اسی زبان سے مہاراشٹری سے ایک زبان میراٹھی، اسی کی ہی ایک شاخ ہے. میراٹھی زبان بولی جاتی تھی، وہ اسی مہاراشٹری سے ہی تعلق رکھتی ہے. دوسری جو اس خاندان
اس کا تعلق متھرا سے ہے، ہندوستان کے علاقے سے متھرا کا علاقہ ہے، اور اس شورسینی پراکرت میں سنسکرت جو زبان ہے اس کے الفاظ بہت زیادہ ہیں، اس الفاظ کے ملاپ سے یہ ایک نئی زبان جو کہ متھرا میں بولی جاتی تھی سنسکرت کے اثرات سے قبول کرتے ہوئے شورسینی پراکرت وہاں پہ بولی جاتی تھی۔ تیسری تھی مگدھی پراکرت جو کہ جنوبی بہار کا علاقہ، اور یہ مشرقی ہندوستان کی زبانوں کا اثرات قبول کرتے ہوئے جنوبی بہار میں مگدھی پراکرت بولی جاتی تھی، اور مشرقی ہندوستان میں بھی بولی جاتی تھی، اور وہاں کی مقامی زبانوں کے بھی الفاظ اس میں شامل تھے۔ اردھ مگدھی پراکرت یہ سب سے قدیم پراکرت ہے، قدیم اس کو مانا جاتا ہے، اور یہ اس کا مرکز یعنی اتر پردیش اور اودھ کا علاقہ ہے، یعنی بھارتی ہندوستان کے اودھ کا علاقہ اور اتر پردیش کا علاقہ۔ اس کے علاوہ اردھ مگدھی پراکرت جو تھی وہ مغربی ہند میں بطور اس کا نام پراچیا بولا جاتا ہے، یعنی مگدھی اور اردھ مگدھی پراکرت کو مغربی ہند میں یہی زبان تھی لیکن اسے پراچیا بولا جاتا تھا، پراچیا کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد پانچویں پراکرت پیشگی پراکرت، یہ مغربی پنجاب اور کشمیر میں بولی جاتی ہے، اور یہی زبان بول چال میں زیادہ استعمال ہونے لگی۔ اب یہ جو پیشگی پراکرت ہے، عام بول چال میں جو لوگ استعمال کرتے تھے اسی زبان کو زیادہ بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جدید ہند آریائی زبانوں کی طرف۔ ہم نے دو عہد پڑھ لیے، میں نے آپ کو بتایا ہند آریائی زبانوں کو تین عہد میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہے قدیم ہند آریائی، دوسرا تھا وسطی ہند آریائی زبانیں، اور اب ہے جدید ہند آریائی زبان۔ ہماری اردو زبان کا تعلق بھی جدید ہند آریائی زبانوں سے ہے۔ یہ اس کا عہد ہے 1000 عیسوی سے تاحال یعنی موجودہ حال تک اس کا عرصہ یا عہد بنتا ہے۔ اس عہد میں جو خاندان زبان کا خاندان ہمارے سامنے آتا ہے وہ ابھرنش کہلاتا ہے۔ ابھرنش میں پہلے ہم نے پراکرت دیکھی، اس سے پہلے ویدک تھی، ویدک کا خاندان ختم ہوا تو پھر اسے پراکرت کا نام دیا گیا۔ اس میں مہاراشٹری پراکرت، شورسینی پراکرت، مگدھی پراکرت، اردھ مگدھی پراکرت اور پیشگی پراکرت تھی۔ اب جو زبان کا خاندان جدید ہند آریائی زبان کا خاندان ہمارے سامنے آتا ہے اس میں پہلا ہے شورسینی پراکرت۔ اب شورسینی ابھرنش اب ان کو کہا گیا۔ دوسرا تھی ماگدھی ابھرنش، تیسری تھی اردھ ماگدھی، چوتھی تھی مہاراشٹری۔ شورسینی ابھرنش تھی یہ گھڑی بولی زبان کہلاتی تھی جو کہ موجودہ اردو ہندی کی ابتدا ہے۔ اس میں جو زبانیں بولی گئی ان میں راجستھانی، پنجابی، گجراتی اور پہاڑی بولیاں شامل ہیں۔ شورسینی ابھرنش میں گھڑی بولی، راجستھانی، پنجابی، گجراتی اور پہاڑی بولیاں شامل ہیں۔ اس کے بعد ماگدھی ابھرنش، اس میں جو زبانیں بولی گئی جس علاقے میں یہ بولی جاتی تھی، آسامی، بنگالی، اڑیا، بہار، یہ جتنی بھی زبانیں ہیں یہ ماگدھی ابھرنش سے تعلق رکھتی ہیں، اور گھڑی بولی راجستھانی اور پنجابی، گجراتی، پہاڑی بولیوں کا تعلق شورسینی ابھرنش سے ہے۔ اردھ ماگدھی ابھرنش، اس میں اودھی، چھتیس گڑھی زبانیں ہیں، اردھ ماگدھی سے تعلق رکھتی ہیں۔ مہاراشٹری سے پراجٹ اور کئی ان کا تعلق مہاراشٹر سے۔ اب یہ تین خاندانوں میں، تین عہدوں میں قدیم ہند آریائی زبانیں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہماری اردو کا تعلق شورسینی ابھرنش سے ہے۔ اب ان زبانوں میں جو الفاظ زیادہ بولے جاتے تھے ہندوستان میں وہ سنسکرت جو تھی۔ اسی دور میں جدید ہند آریائی دور میں سنسکرت کا زوال شروع ہوا۔ سنسکرت زبان زیادہ استعمال ہوتی ہے، ابھی بھی موجودہ ہندی میں سنسکرت کے الفاظ بہت زیادہ ہیں۔ اس کا زوال اسی دور میں شروع ہوا اور پالی اور پراکرت زبان نے ترقی کی۔ اس ترقی سے پراکرت سے پیدا ہونے والی جو
ये दो जमाने अपभ्रंश के मिलने और प्राकृत के मिलने से वजूद में आए, जिसे जदीद हिंद आर्याई जमाने कहा गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास हिंद आर्याई जबानों का पूरा एक चार्ट बन गया। अब हम चलते हैं कि उर्दू का आगाज कैसे हुआ। मजीद उर्दू के आगाज के लिए आगे भी तफसील से लेक्चर होगा, लेकिन मुख्तसर सा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। उर्दू का आगाज 11वीं सदी ईस्वी में हुआ। उर्दू हिंद यूरोपी लसानी खानदान से ताल्लुक रखती है। ये ईरानी की एक शाख हिंद आर्याई जुबान से है इसका ताल्लुक। ये ईरानी की एक शाख और हिंद यूरोपी लसानी खानदान से उर्दू का ताल्लुक है, और ईरानी शाख की एक हिंद आर्याई जुबान है, यानी ईरान की शाख से ये हिंद आर्याई जुबान से इस उर्दू जुबान का ताल्लुक है। इसका इर्तका यानी इसमें क्या किस तरह तब्दीलियां आई, इर्तका के मुताबिक भी अलग से एक तफसील से लेक्चर होगा, लेकिन अभी यहाँ पे मुख्तसर से देखें। जनूबी एशिया में सल्तनत दिल्ली के ऐद में ये इसमें तब्दीलियां आई, इसका इर्तका हुआ, इसमें तरक्की हुई। मुगलिया खानदान, मुगलिया सल्तनत के दौर में अरबी, फारसी और तुर्की के असरात से इसमें तरक्की हुई। इस तरह बढ़ते बढ़ते आज उर्दू जबान हमारे तक पहुंची है। उर्दू जो है वो खते नस्तालीक में लिखी जाती है। इसका खते नस्तालीक है और इसमें अरबी और फारसी के अल्फाज मौजूद हैं। सबसे ज्यादा अरबी और फारसी के अल्फाज यहाँ पे मौजूद हैं। हिंदी जुबान जो है, अब कुछ लोग ये कहते हैं उर्दू और हिंदी एक ही चीज है। इस फर्क को बताने के लिए, और उर्दू और हिंदी एक नहीं है। उर्दू अलग जबान है और हिंदी अलग जबान है। इनका लिखने का अंदाज, इनकी खत जो है वो भी मुख्तलिफ है। इनमें जिन जबानों के अल्फाज आ रहे हैं वो भी मुख्तलिफ है। तो उर्दू और हिंदी कभी एक नहीं है। उर्दू अलग जबान है और हिंदी अलग। तो उर्दू खत नस्तालीक में लिखी जाती है, अरबी और फारसी के अल्फाज से जाता है। हिंदी जुबान जो है वो खत देवानगरी में लिखी जाती है और इसमें संस्कृत के अल्फाज हो जाते हैं। तो इस तरह कभी भी उर्दू और हिंदी एक नहीं है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर को हम इसी को जारी रखते हुए उर्दू के आगाज से मुतालिक तफसील से ध्यान करेंगे। उस वक्त तक के लिए